اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فتح قسطنطنیہ کے اسباب۔ قسطنطنیہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہونا محض اتفاق نہیں بلکہ اسلام کے ابتدائی ادوار سے ایک طویل عرصہ پر محیط ان کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کرنے کے لیے کئی نسلوں نے کوشش کی اور بنی عثمان کے دور حکومت سے ان کوششوں میں بہت تیزی آ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دولت عثمانیہ کے فرمانروا اسباب کو بروئے کار لانے کی سنت پر بڑی شدت سے کاربند تھے۔ محمد فاتح نے اسی سوچ کی پیروی کی اور یہ بات ان کی جہادی زندگی سے پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی پر عمل کرنے میں بڑے حریص تھے۔ اور تیار رکھو ان کے لیے جتنی استطاعت رکھتے ہو قوت و طاقت۔ محمد فاتح اس حقیقت کا ادراک رکھتے تھے اور اس کا ادراک رکھتے ہوئے اس دین کا غلبہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر طرح کی قوت و فراہم کی جائے اور جنگی تیاریوں میں کوئی دقیقہ فروگزشت نہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنے مبارک جہاد کی صورت میں اس آیت کی عملی تفسیر مہیا فرمائی۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا اور اپنے دور کا مروج ہر طرح کا اسلحہ جمع کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کی، مثلاً توپیں، گھڑ سوار دستے اور تیر انداز۔ محمد فاتح کی قیادت میں جس لشکر نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، اس کی تیاری دینی اصولوں پر کی گئی تھی اور اس کی تربیت میں ایمان، تقویٰ، امانت داری اور فرض شناسی جیسی اعلیٰ اخلاقی قدروں کا ملحوظ رکھا گیا تھا۔ ان کی ٹریننگ کے دوران پختہ اسلامی عقیدوں کا خاص لحاظ رکھا گیا۔ اس تربیت کی نگرانی علماء ربانیان نے کی۔ افراد کی تربیت میں کتاب اللہ اور سنت نبوی کو منہاج بنایا۔ ان کے اصولوں پر تربیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی اپنا بیٹا۔ وہ تمام نقائص اور کمزوریوں سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے۔ ان کمالات کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور ہر کام کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ اعلیٰ لہ الخلق والامر۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں ہے، سن لو اسی کے لیے خاص ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات میں ہر نعمت کا منبع و مصدر ہے، خواہ وہ نعمت چھوٹی ہو یا بڑی، ظاہر ہو یا مخفی۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اس کا علم ہر ایک چیز کو محیط ہے، زمین و آسمان میں کوئی مخفی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، اور جو کچھ انسان چھپاتا ہے اور جو ظاہر کرتا ہے سب اس پر آیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو اپنے فرشتوں کے ذریعے ایک ایسی کتاب میں محفوظ کر رہا ہے جو چھوٹی بڑی ہر چیز کا شمار رکھتی ہے اور مناسب وقت پر ان کو نشر کر دے گی۔ سورۃ القاف میں ارشاد ربانی ہے، وہ نہیں نکالتا اپنی زبان سے کوئی بات مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کئی امور کے ذریعے آزماتا ہے، ایسے امور جو اس کی پسند اور منشا کے خلاف ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح انسانوں کی اصلیت کو عملاً جانتا ہے کہ کون اللہ کے فیصلے اور قضا پر راضی ہوتا ہے اور ظاہر و باطن سے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیتا ہے اور اس طرح خیانت، امامت اور سیاوت کے لائق ٹھہرتا ہے، اور کون ان سے بے صبری، غیظ و غضب کا مظاہرہ کرتا ہے اور کام ٹھہرتا ہے اور نیابت و سعادت سے محروم ہو جاتا ہے۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں ہے، جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو توفیق دیتا ہے اور اسے نصرت و تائید سے نوازتا ہے جو اس کی پناہ حاصل کرتا ہے اور اس کی نگہبانی میں چلا جاتا ہے اور ہر حال میں اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت میں ہے، یقیناً میرا حمایتی اللہ ہے جس نے اتاری یہ کتاب اور وہ حمایت کیا کرتا ہے نیک بندوں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کی یکتائی کو تسلیم کرے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورۃ الزمر میں ہے، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں توحید اور عبودیت کے مضمون کی خوب وضاحت فرما دی ہے۔ دولت عثمانیہ کے علماء نے افراد اور سپاہ کی تعلیم و تربیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
تربیت کی پوری طرح پابندی کی ہے اور درج ذیل پہلوؤں پر خصوصی توجہ مبذول فرمائی ہے۔ یہ زندگی کتنی ہی لمبی ہو جائے فانی ہے، اور اس کی زیب و زینت کا سامان کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو تھوڑا ہے۔ اور پھر اسی طرح سورۃ یونس میں ارشاد ربانی ہے، پس حیات تو دنیاوی کے عروج و زوال کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے پانی اتارا آسمان سے، سو گھنی ہو کر اگی پانی کے باعث سرسبزی زمین کی، جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور حیوان بھی، یہاں تک کہ جب لے لیا زمین نے اپنا سنگار اور وہ خوب آراستہ ہو گئی، اور یقین کر لیا اس کے مالکوں نے کہ اب انہوں نے قابو پا لیا ہے اس پر، تو اچانک آ پڑا اس پر ہمارا حکم رات یا دن کے وقت، بس ہم نے کاٹ کر رکھ دیا اسے گویا کل وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ یوں ہی ہم وضاحت سے بیان کرتے ہیں اپنی قدرت کی نشانیوں کو اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 77 میں ارشاد ربانی ہے، کہو دنیا کا سامان بہت قلیل ہے، ساری خلق خدا نے اس کے حضور لوٹ کر جانا ہے اور اپنے اعمال کے بارے جواب دہ ہونا ہے، نیک جنت میں اور بدکار دوزخ میں ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ میں ارشاد ربانی ہے، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے کھلا چھوڑ دیا جائے گا، کھلی چھوٹ دی جائے گی، جنت کی نعمتیں دنیا کی سب درد و غم اور تلخی و تھکاوٹ کو بھلا دیں گی، اور اسی طرح جہنم کی آگ اس دنیا کی ہر راحت اور آسودگی کے خیال کو دل سے محو کر دے گی۔ سورۃ الشورى میں ہے، کیا تم نے کچھ غور کیا کہ اگر ہم لطف اندوز ہونے دیں انہیں چند سال، پھر یہ عرصہ گزرنے کے بعد آئے ان پر وہ عذاب جس سے انہیں ڈرایا جاتا تھا، تو کیا نفع دیں گے انہیں؟ اس وقت وہ ساز و سامان جس سے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے تھے، زوال، دنیا، جنت یا دوزخ میں انسان کے ٹھہرنے کے ساتھ لوگوں کو کیوں اور شدتوں کے ایک طویل سلسلے سے گزرنا ہوگا۔ پھر ارشاد ربانی ہے سورۃ الحج میں، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار کی ناراضگی سے، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے، جس روز تم اس کی ہولناکیوں کو دیکھو گے تو غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی ماں اس لخت جگر سے جس کو اس نے دودھ پلایا، اور گرا دے گی ہر حاملہ اپنے حمل کو، اور تجھے نظر آئیں گے لوگ جیسے وہ نشہ میں مست ہوں، حالانکہ وہ نشہ میں مست نہیں ہوں گے، بلکہ عذاب الہی بڑا سخت ہوگا اور وہ اس کی ہیبت سے حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المزمل میں، ذرا سوچو کہ تم کیسے بچو گے اگر تم کفر کرتے رہے، اس روز جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا اور آسمان پھٹ جائے گا، اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا۔ ان ہولناکیوں اور تکلیفوں سے نجات، جہنم سے دوری اور جنت کی کامیابی کا واحد راستہ اللہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اعمال صالحہ کی بجا آوری ہے۔ پھر سورۃ البروج میں آتا ہے، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ دولت عثمانیہ کے علماء ربانی منہج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کاربند رہے اور افراط صباح قائدین اور معاشرہ کو زمین میں پیغام الہی کو پھیلانے اور اعلیٰ کلمت اللہ میں اپنا کردار ادا کرنے پر صبر و استقامت کی تلقین کرتے رہے۔ ان علماء کرام نے انہیں یہ احساس دلایا کہ اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ وہ صبر و استقلال اور نصیحت و موعظت کے ذریعے انہیں یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی نیک اعمال کا اجر، انہیں اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اسی تربیت کی وجہ سے سپاہ اور قائدین کے اندر غیرت و حمیت اور جذبہ عزیمت جیسی اعلیٰ صفات کا پرتو جھلکنے لگا۔ خود محمد فاتح کی بھی اسی نہج پر تربیت ہوئی تھی، اسی لیے تو وہ اپنے اشعار میں ان چیزوں پر فخر کیا کرتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، میری آرزو ہے کہ میری تمام کوششیں میرے دین یعنی اللہ کی دین کی طرف مبذول ہوں۔ میرا عزم ہے کہ میں اپنے لشکر و سپاہ جو در حقیقت خدائی لشکر ہے کی مدد سے تمام کافروں کے خلاف جنگ کروں۔ میری سوچ کا محور و مرکز فتح و نصرت اللہ کے فضل و کرم سے کافروں پر کامیابی حاصل کرنا ہے۔ میرا جہاد جان و مال کا جہاد ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ میرا شوق ہے کہ میں کروڑوں مرتبہ اللہ کی رضا کی خاطر جنگ کروں۔ میری امید اللہ کی مدد اور دشمنان خدا کے مقابلے میں اس سلطنت کا عروج ہے۔ سلطان محمد فاتح نے جب طرابزون کے شہر جس کا حکمران نصرانی تھا فتح کرنے کا ارادہ کیا
تو اس کے لیے مکمل تیاری کی۔ ایسے بہت سارے مزدور اپنے ساتھ لیے جو درختوں کی کٹائی اور راستوں کو درست کرنے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ایسے بلند و بالا اور دشوار گزار پہاڑ آئے جہاں وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور ایک عام سپاہی کی طرح ہاتھ پاؤں سے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ ترکمانوں کے سردار حسن اوزون کی والدہ ان کے ساتھ تھی جو سلطان محمد اور اپنے بیٹے کے درمیان صلح کرانے کی غرض سے آئی تھی۔ بوڑھی نے محمد سے پوچھا، بیٹا اتنی مشقتیں کیوں جھیل رہے ہو اور اتنی جگر سوزیوں سے کیا مطلوب ہے؟ کیا طرابزون کا شہر اس لائق ہے کہ اس کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کیا جائے؟ محمد فاتح نے جواب دیا، اماں، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں یہ تلوار اس لیے دی ہے کہ میں اس کے ساتھ اس کی راہ میں جہاد کروں۔ اگر میں ان مشکلات کو برداشت نہیں کروں گا اور اس تلوار کا حق ادا نہیں کروں گا تو غازی کا لقب جو مجھے دیا گیا ہے اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اگر آج اپنے فرضی منصبی کے ادائیگی میں کوتاہی کروں گا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ایک سلطان محمد پر ہی موقوف نہیں، اس عمیق ایمانی تربیت کی بدولت پوری سپا اور اس کے قائدین سچے مجاہد تھے۔ قسطنطنیہ کے محاصرہ کے دوران محمد فاتح کا لشکر اس صحیح عقیدہ، عبادات، دینی شعائر کی بجا آوری اور اللہ رب العالمین حضور خضوع پر کار بند رہا۔ مورخین نے قسطنطنیہ کی فتح کے کئی اسباب کا ذکر کیا ہے، جیسے بیزنطینی دولت کی کمزوری، اندرونی مذہبی جھگڑے، طویل عرصہ تک باہمی جنگ و جدل کی بدولت، یورپی ملکوں کا اندر سے کھوکھلا ہو جانا۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے اسباب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ سلطان محمد فاتح کے عہد حکومت میں سلطنت عثمانیہ میں شرعی قوانین کی عملداری کے اثرات، قرآن کریم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سابقہ امتوں اور انسانی گروہوں کی زندگیوں میں غور و فکر انسان کو النفس و آفاق میں الہی قوانین کے اثرات کی حقیقی معرفت عطا کرتا ہے۔ کتاب اللہ ایسے الہی قوانین و سنن سے بھری پڑی ہے جو معاشروں، ملکوں اور انسانی گروہوں میں ہر کہیں نظر آتے ہیں۔ رب قدوس کا ارشاد ہے جو سورۃ النساء میں کچھ اس طرح سے ہے، چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کھول کر بیان کر دے اپنے احکام تمہارے لیے اور چلائے تم کو ان کامیاب لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزر رہے ہیں، اور اپنی رحمت سے توجہ فرمائے تم پر، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑا دانا ہے۔ الہی قوانین قرآن و سنت میں غور و خوض کرنے سے آشکارا ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناسب موقع کی تلاش میں ہوتے تھے اور حالات سے استفادہ کرتے تھے تاکہ وہ اپنے صحابہ کرام کو دکھائیں کہ ان حالات و واقعات میں سنن خداوندی کس طرح کار فرما ہے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ جس کا نام عزبہ تھا بہت تیز تھی اور دوڑ میں کسی بھی اونٹ کو اپنے سے آگے نہیں نکلنے دیتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عرابی کا اونٹ اس اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ یہ بات صحابہ کرام علیہم الرضوان پر گرا گزری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے سنن خداوندی میں سے ایک سنت کو عیا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، یعنی یہ الہی قانون ہے کہ وہ جس چیز کو دنیا میں عروج عطا کرے اسے ضرور زوال پذیر کرے۔ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم زمین پر چل پھر کر مختلف مقامات اور تاریخ و سیر کے مختلف عزموں میں موجود سنن الہی کے آثار کا کھوج لگائیں۔ ارشاد خداوندی ہے سورۃ آل عمران میں، گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج و زوال کے قاعدے، پس سیر کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے واسطے۔ قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے ان جاری قاعدہ کو دیکھ کر ان میں غور و فکر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمائیے غور سے دیکھو کیا عجائبات ہیں آسمانوں اور زمین میں اور فائدہ نہیں پہنچاتے آیتیں اور ڈرانے والے اس قوم کو جو ایمان نہیں لانا چاہتے، پس وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ان لوگوں جیسے حالات کا جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ آپ فرمائیے اچھا انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں سے ہوں۔ یونس۔ قرآن کریم کی ان آیات کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ الہی قوانین کچھ خصائص کے ساتھ مختص ہیں، طے شدہ حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاحزاب میں، نہیں ہے نبی پر کوئی مذائقہ ایسا کام کرنے میں جنہیں حلال کر دیا ہے۔
اللہ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی سنت ہے، ان انبیاء کے بارے میں جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایسا فیصلہ ہوتا ہے جو طے پا چکا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ جو وہ کرتا ہے ہر حال میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور اس حکم کے نافذ ہونے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ الہی قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر آپ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور ہر شہر میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے، تو ہم آپ کو مسلط کر دیں گے ان پر، پھر وہ نہ ٹھہر سکیں گے آپ کے پاس مدینہ طیبہ میں مگر چند روز، وہ بھی اس حال میں کہ ان پر لعنت برس رہی ہوگی، جہاں پائے جائیں گے پکڑ لیے جائیں گے اور جان سے مار ڈالے جائیں گے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الفتح کی آیت ہے، اور اگر جنگ کرتے تم سے یہ کفارہ تو پیٹھ دے کر بھاگ جاتے، پھر نہ پاتے کسی کو دنیا بھر میں اپنا دوست اور مددگار۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، اور اللہ کے دستور میں تو ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائے گا۔ خدائی فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے، رکتا نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے کافروں کو کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو بخش دیا جائے گا انہیں جو ہو چکا، اگر وہ پہلے کرتوت دہرائیں تو گزر چکا ہے ہمارا طریقہ پہلے نافرمانوں کے ساتھ۔ دستور خداوندی کی مخالفت ممکن نہیں، اور اس کی مخالفت فائدہ بخش ہو ہی نہیں سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان منکروں نے کبھی سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں، کیا کبھی انہوں نے سیر و سیاحت کی ہے تاکہ انہیں نظر آ جاتا کہ کیا انجام ہوا ان منکروں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ وہ لوگ ان سے تعداد میں زیادہ تھے اور قوت میں زبردست تھے، اور زمین میں اپنی نشانیوں کے لحاظ سے کہیں ہنرمند تھے۔ بس یہ بتائیے کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں اس دولت نے جو وہ کماتے تھے۔ پس جب آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر تو انہوں نے کفر کیا اور نازا رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، اور آخر کار گھیر لیا انہیں جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب تو کہنے لگے ہم ایمان لے آئے ہیں ایک اللہ پر، اور ہم ان معبودوں کا انکار کرتے ہیں جن کو ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ پس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب۔ یہی دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو قدیم سے اس کے بندوں پر جاری ہے، اور سراسر خسارہ میں رہے اس وقت حق کا انکار کرنے والے سنت الہی سے سرکش کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتے، بلکہ اہل تقوی سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، گزر چکے ہیں تم سے پہلے قوموں کے عروج و زوال کے طریقے، پس سیر کرو زمین میں اور اپنی آنکھوں سے دیکھو کیسا انجام ہوا دعوت حق کو جھٹلانے والوں کا۔ یہ ایک بیان ہے لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دستور خداوندی بحر و بر میں جاری ہے، انبیاء اور اہل ایمان تمام انسانوں سے قدر و منزلت میں اعلیٰ و ارفع ہیں، ان میں بھی دستور خداوندی جاری ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جاری ان سنتوں کے اثرات ہر شخص پر اس کے عمل کے مطابق مرتب ہوتے ہیں، خواہ وہ فرما بردار ہو یا فاسق و فاجر۔ اسی وجہ سے عثمانیوں نے ہر کام میں قانون خداوند کا التزام کیا، اور اپنی سیاسی زندگی میں انہیں طبی مراحل سے گزرے، سو ان میں اللہ کے حکم کا اثر بالکل واضح اور آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کے حکم کے اثرات دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی۔ دولت عثمانیہ کے مطالعے کے دوران جس دنیاوی اثرات کا مجھ کو علم ہوا ہے وہ درج ذیل ہیں۔ نیابت اور اقتدار۔ ہم عثمانیوں کے سب سے پہلے سربراہ عثمان سے لے کر محمد فاتح تک، اور ان کے آنے کے بعد آنے والے تمام سلاطین کو دینی شعائر پر کاربند پاتے ہیں۔ وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کے حریص رہے، اور اپنے ماتحت افراد کو بھی شرعی احکام کی پابندی کی عادت ڈالی۔ عثمانی دین کے بارے بڑے مخلص تھے، اور شریعت اسلامیہ کی پاسداری پر بڑا زور دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے انہیں قوت و اقتدار بخشا، انہیں زمین میں اپنی نیابت کا شرف عطا کیا۔ جن علاقوں میں عثمانیوں نے حکومت کی وہاں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کیا، اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اقتدار اور فرما روائی سے نوازا۔ یہ الہی دستور ہے جو کائنات میں نافذ ہے، اور اس میں ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ جو معاشرہ اور قوم الہی دستور پر عمل کرتی ہے، رب کریم اسے دنیا کی زمام میں اقتدار عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کریم نے اس امت کے اہل ایمان سے بھی وہی وعدہ فرمایا جو اس سے پہلی امتوں کے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا تھا۔ سورۃ النور میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے، وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں، جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ عثمانیوں نے اللہ کو سچے دل سے مانا،